بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تحقیق میں جو معلوم ہوا اسے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیں تو کوئی نماز کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس عظیم عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے۔ تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی صاحب ایمان و اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جو اہل اسلام سے مطلوب ہے وہ نماز ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی شناخت اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور اور ترک کرنے پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جتنی اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں نرم و گرم آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا مشقت طلب اور نفس کو زیر کرنے والا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو۔ قرآن و حدیث سے فجر کی نماز اور قرآنی تلاوت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن وقت فجر کے انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات سے متشکل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ احادیث نبوی سے بھی فجر کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد کرۂ ارض نہیں بلکہ کائنات اور اس کی تمام نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت اور سلطنت مراد ہیں۔ سوچے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، تو فجر کی فرض نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری و مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء و فجر باجماعت ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، دیگر 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ گھروں میں خواتین کی فجر کی نماز کا یہی حال ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو دیگر 4 نمازوں میں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں راتوں کے چھوٹے ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں صبح کی سردی کا عذر۔ فجر کی نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری، کبھی تنگی۔ اگر ہم اس بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو فجر کی نماز کے عدم ادائیگی کے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو فجر کی نماز سے مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کے افراد فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز ادا کرتے ہیں انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں وہ رزق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر فجر اور دیگر نمازیں چھوڑ کر گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوح قرآنی یا تعویذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ان کاموں میں برکت ہے، لیکن خیر و برکت کا حصول نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کا سر چشمہ نماز ہے۔ اللہ کی نعمتیں، برکتیں اور رزق کا دریا نماز کی ادائیگی سے بڑھتا ہے۔ فجر کے علاوہ دیگر 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، کیونکہ خیر و برکت کا آغاز فجر سے ہوتا ہے۔ فجر کی کوتاہی، غفلت اور نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو خبیث، منافق قرار دیا اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین،
سب سے پہلے وہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے فجر کی نماز سب سے مشکل ہوگی، کیونکہ نیند کا غلبہ اس وقت بہت ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس راز کو جانیں گے تو فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی لوگوں کو نیند نہ آنے کی بیماری یعنی سلیپ ڈس آرڈر لاحق ہوتی ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں پاتے، جس سے ذہنی و جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا شخص اس کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا۔ فجر کے قریب نیند آتی ہے لیکن وہ جسم کو سکون نہیں دیتی۔ لوگ ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن جب نیند نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ نیند مجھے کیوں نہیں آتی۔ بہت کم لوگ اس کیفیت میں اپنے اندر کی آواز سن پاتے ہیں جو کہتی ہے بستر سے اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اس آواز پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی سلیپ ڈس آرڈر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز میں آنے والے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب رہنے والے فرشتے دنیا سے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں فجر کی نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، یہ آکسیجن دن بھر فٹ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جو اس وقت سوتا ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ عصر کے وقت آکسیجن کم ہوتی ہے، اس لیے سونے سے طبیعت بوجھل اور سر میں درد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں ان اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول کریم جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں، اگر انسان انہیں جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو گھسٹتے ہوئے بھی ان نمازوں میں حاضر ہوں گے۔ اندازہ کیجئے، ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کرتا رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی و کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.